السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ فطر اس روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو شرف اور عظمت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں۔ یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو فطر کی طرح مضاف کیا گیا، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ روزوں کا ختم ہو جانا فطرانے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، اگرچہ وہ روزہ نہ بھی رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس پر بھی ہے۔ اگر کوئی عورت شرعی عذر یعنی نفاس کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ بھی صدقہ فطر دے گی۔ یعنی یہ صرف روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد یہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن حمل کے بچے کا صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ رمضان کے آخری دن واجب ہوتا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ عید سے 1-2 دن قبل فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی فطرانہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا، صرف 1-2 دن کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا، اور حدیث کے الفاظ آخر میں ہیں، اور یہ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن قبل دیا کرتے تھے۔ وہ 1-2 دن پہلے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو آپ عید کی صبح بھی دے سکتے ہیں نماز سے پہلے، تاکہ غریب لوگ اپنے لیے کچھ عید کا سامان کر سکیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا 29 رمضان سے پہلے کسی ادارے کو یا کسی شخص کو، انڈیویجول کو، مثلاً کسی فیملی ممبر کو بطور وکیل فطرانے کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ سب کے بہاف پر کلیکشن کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو عید سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دے؟ تو کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو فطرانے کا کانسیپٹ سمجھیے کہ فطرانہ ہے کیا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ فطرانے کے فرض ہونے کا سبب روزوں کا ختم ہونا ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ فطر کا مطلب ہے اب روزے ختم ہے، افطار ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق رمضان ختم ہونے سے ہے، اس لیے بنیادی طور پر اس کی وقت سے پہلے ادائیگی جائز نہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کسی شخص نے کہا، میں نے مکہ آنے سے قبل مصر میں ہی رمضان کے شروع میں فطرانہ ادا کر دیا، یعنی عمرے پہ آ رہا تھا تو گھر سے فطرانہ دے کے آ گیا ہوں، اب میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں تو کیا میرے ذمہ فطرانے کی ادائیگی ہے؟ شیخ کا جواب تھا، جی ہاں، آپ کے ذمہ فطرانے کی ادائیگی باقی ہے، کیونکہ آپ نے فطرانہ وقت سے قبل ادا کیا، کیونکہ فطرانے کی اضافت اس کے سبب کی جانب ہے، یعنی فطرانے کا تعلق اس کے سبب وجہ سے ہے فطرانہ یہ۔ اور اہل علم کہتے ہیں باب السجود والسہو
یہ کس چیز کی؟ اس کے سبب کی جانب اضافت ہے، یعنی نماز میں اگر کوئی بھول جائے تو پھر اس کا سہو کب ادا کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو سب سے آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہی کہہ لیں ایک طرح سے، یا اس کی زکوٰۃ کہہ لیں، وہ کب ادا کی جائے گی؟ جب روزے مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اس کی روح ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں سے مکمل افطار تو رمضان کے آخری دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے رمضان المبارک کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اصلاً فطرانہ ادا کرنا جائز نہیں، یعنی اس وقت ادا ہونا چاہیے، یہ اس کی اصل ہے اور یہ افضل وقت ہے۔ لیکن رخصت دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں رخصت ہوتی ہے۔ فرض کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ رخصت کس کے لیے؟ بیمار اور مسافر کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح انتظامی ضروریات کے تحت 1 یا 2 دن قبل فطرانہ ادا کرنے کی اجازت ہے، جیسے ابن عمر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا ایک اثر بھی ہے اس میں، یعنی ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی ادائیگی کا حقیقی وقت، اصل وقت آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک کا ہے، اور اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس سے رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور عید الفطر آ جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ انسان عید الفطر کی صبح فطرانہ ادا کرے، یہ افضل بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان میں بڑا سب کا فطرانہ جمع کر رہا ہے کہ وہ اکٹھا ہی آٹا یا چاول یا جو بھی چیز ہے وہ خرید کے پھر غریبوں میں وہ ڈسٹریبیوشن کرے گا، یعنی وہ سب کا وکیل بنا ہوا ہے، سب کا ایک طرح سے کلیکٹر یا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، یعنی وہ سب کے بہاف پہ وہ کام کر رہا ہے۔ یا اسی طرح کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، جیسے الہدیٰ بھی فطرانہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ غریبوں میں جا کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایسے فرد یا ایسے آرگنائزیشن کو کیا کرنا چاہیے کہ میکسیمم رمضان کے آخری عشرے میں کلیکشن کرنی چاہیے، لیکن تقسیم جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے ان کے پاس امانت ہوگی، تقسیم اصل وقت میں ہی کرنی چاہیے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رخصت ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے کر لیں، یعنی 29 رمضان کو کر لیں، یا پھر اگر اللہ 30 روزے بنا دے الحمدللہ تو 30 تاریخ کو کر لیں۔ اور بہتر یہ کہ صبح، لیکن صبح آپ دیکھیں کہ عید سے پہلے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ اگر لوگوں تک انسان جا کے فطرانہ تقسیم کرنے لگے تو اپنی گھر کی تیاری جو ہے اور بچوں کو لے کے جانا عیدگاہ وغیرہ وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رات کو کر لے، 1 دن پہلے کر لے، 2 دن پہلے کر لے، لیکن اس سے پہلے نہ تقسیم ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہتر کیا ہے؟ یعنی جواز کس چیز کا ہے، رخصت کیا ہے؟ آخری عشرے میں کلیکٹ کر لیا جائے، امانتاً پاس رکھا جائے اور آخری 2 دن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا رمضان اختتام کو پہنچے گا۔ تو بہترین عمل جس کے ساتھ انسان رمضان کا اختتام کرے وہ استغفار ہے۔ آج آپ کا انشاءاللہ اعتکاف مکمل ہوگا تو آخری گھڑیوں میں بیٹھ کے آپ نے باتیں بالکل نہیں کرنی، افطار سے پہلے بیٹھ کے خوب استغفار کرنی ہے، رہی صحیح باقی سب دعائیں بھی مانگ لینی ہے۔ جو کوئی کام کرنا نہ یا پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ تو الحمدللہ کہ ایک اچھے طریقے سے اختتام ہو رہا ہے، اس میں پوری توجہ کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور خصوصاً استغفار کرتے ہوئے، اسی پر نماز، اسی پر حج، اسی پر قیام اللیل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ قیام اللیل کے اختتام پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مجلس کا خاتمہ بھی کس پہ ہوتا ہے؟ استغفار پہ ہوتا ہے۔ تو جس مجلس کے اختتام پر استغفار ہوتی ہے اس پہ وہ استغفار مہر لگا دیتی ہے، اگر لغو ہو تو وہ استغفار کفارہ بن جاتی، اور اگر نیکیوں کے کام کیے اس مجلس میں تو وہ سیل ہو جاتے ہیں قیامت تک کے لیے، اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لازم ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کا خاتمہ بھی استغفار کے ساتھ کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے شہروں کی طرف یہ حکم روانہ کیا تھا، وہ ایک خلیفہ تھے نا عمر بن عبدالعزیز، کہ وہ رمضان کا اختتام استغفار سے کریں اور صدقات کا اختتام صدقہ فطر سے کریں، یعنی رمضان کا آخری صدقہ صدقہ فطر ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد صدقات بند، اور بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ تو روٹین میں روزانہ ہی کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے خصوصی صدقات جو ہوتے ہیں ان کا اختتام صدقہ فطر کے ساتھ ہو،
کیونکہ صدقہ فطر روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ گوئی سے طہارت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر ہماری زبان سے کوئی ایسے باتیں نکل چکی ہیں روزے کے اندر جو روزے کو خراب کرنے والی تھی، تو یہ فطرانہ ادا کرنا ان باتوں کا کفارہ بنے گا انشاءاللہ. اور استغفار کس چیز کی اصلاح کرے گا؟ جو بھی ہم سے کوئی روزے کے حق میں کمی بیشی ہو گئی. تو بعض علماء متقدمین کہتے ہیں کہ بے شک صدقہ فطر روزہ دار کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو. ٹھیک ہے، صدقہ فطر روزہ دار کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز میں سجدہ سہو ہوتا ہے آخر میں، کہ نماز کی کمی بیشی کو پورا کر دیتا ہے. واضح؟ اب تسلی؟ الحمدللہ.